اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المنقول له ثلاثۃ اقسام۔ منقول کی تین قسمیں اور ان اقسام کی طرف مصنف نے بھی ینسب الی الناقل کہہ کر کے اشارہ کر دیا ہے، یعنی جیسا ناقل ہوگا اسی اعتبار سے منقول ہوگا۔ ناقل اگر عرف عام ہو تو منقول عرفی کہا جائے گا، ناقل اگر کوئی اصطلاح خاص ہو، کوئی عرف خاص ہو تو وہ منقول اصطلاحی ہے، اور اگر ناقل شریعت ہو تو اسے منقول شرعی کہا جائے گا۔ اس طرح منقول کی تین قسمیں ہیں، منقول عرفی، منقول اصطلاحی اور منقول شرعی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَنْقُولَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، جان لو کہ منقول کی تین قسمیں۔ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ لَا بُدَّ لَهُ مِن نَاقِلٍ، اس لیے کہ منقول کے لیے کوئی ناقل ضروری ہے۔ وَالنَّاقِلُ إِنْ كَانَ عُرْفًا عَامًّا فَمَنْقُولٌ عُرْفِي، ناقل اگر عرف عام ہو تو منقول عرفی ہے۔ کالدابۃ لذات القوائم، جیسے لفظ دابہ، اس کا اصل معنی ہے ما یدب الارض، یعنی جو بھی زمین پر رینگے، جس کے عموم میں بہت سارے افراد ہیں، لیکن عرف عام میں جب دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے چوپائے مراد ہوتے ہیں۔ تو چوپایوں کے لیے دابہ کا استعمال اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ معنی اول متروک الاستعمال ہو گیا ہے۔ الدابۃ لذات القوائم، جیسے کہ دابہ چوپائے کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ اصطلاحًا، اور ناقل اگر کوئی اصطلاح ہو یعنی عرف خاص، فمنقول اصطلاحی، تو وہ منقولی اصطلاحی ہے۔ کالفاعل والمفعول، جیسے کہ فاعل اور مفعول کی لغت میں فاعل کا معنی کرنے والا، اسی طرح سے مفعول کا بھی معنی بہت عام ہے، لیکن اہل نحو کی اصطلاح میں فاعل اور مفعول کا ایک ایک معنی خاص ہے، اور اس معنی خاص میں یہ دونوں لفظ یعنی فاعل کا جو معنی خاص ہے نحو کی اصطلاح میں اور مفعول کا جو معنی خاص ہے نحو کی اصطلاح میں، اسی میں یہ دونوں الفاظ مشہور ہو گئے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَرْبَابَ الشَّرْعِ، اور ناقل اگر ارباب شرع ہوں، فمنقول شرعی، تو منقول شرعی ہے۔ کالصلاۃ والصوم، جیسے کہ لفظ صلاح اور صوم کی لغت میں صلاح کا معنی ہے دعا، لیکن شریعت میں صلاح کا معنی ہے نماز، اور اسی معنی میں یہ لفظ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے صوم کا اصل معنی ہے امساک، لیکن شریعت میں اس کا ایک خاص معنی ہے کہ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النیہ، یہ معنی خاص، یعنی کھانے پینے، جماع سے باز رہنا نیت کے ساتھ، صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ ویلا اقسام المنقول اشارہ بقولہ، اور مصنف نے منقول کے اقسام کی طرف اپنے اس قول ینسب الی الناقل سے اشارہ کیا ہے۔ وعلم ان المنقول الشرعی داخل فی المنقول الاصطلاحی، منقول شرعی منقول اصطلاحی میں داخل ہے۔
پھر بھی اسے الگ ذکر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن افرزا لفضلہ و شرفی، یعنی اس کے فضل و شرف کی وجہ سے اس کو الگ کر دیا گیا، الگ سے اس کا ذکر ہوا ہے. اب یہ ذیل کا نقشہ ہے. اس نقشے میں لفظ مفرد کی اس تقسیم کو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. اللفظ المفرد اما یدل علی معنی واحد، لفظ مفرد یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک معنی سے زائد پر دلالت کرے گا. یہ دو شاخ نکلی. اب پہلی شاخ یعنی ما یدل علی معنی واحد کے تحت پھر دو شاخ نکلی، ایک مع تشخص ہی اور دوسری شاخ ہے بدون تشخص. تو مع تشخص ہی اگر ہے تو وہ علم ہے، اور بدون تشخص کے تحت پھر دو شاخ نکلی. ایک یہ ہے کہ اس کے افراد صدق میں یکساں، یعنی سارے افراد پر اس معنی واحد کا صدق یکسانیت کے ساتھ ہو تو متواتی ہے. اور دوسری قسم ہے کہ سارے افراد پر یکسانیت کے ساتھ صدق نہ ہو بلکہ تفاوت ہو تو اسے مشکک کہتے ہیں. اب جو دوسری شاخ شروع میں نکلی ہے کہ ایک معنی سے زائد پر دلالت کرے، تو اب اس کے تحت پہلی قسم وضع لکل معانی، یعنی سارے معانی کے لیے الگ الگ اس کی وضع ہوئی ہے تو مشترک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وضع تو ایک ہی معنی کے لیے ہوئی، البتہ کسی دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا. تو اب اس کے تحت یہ دیکھنا ہے کہ معنی ثانی میں اس طرح وہ استعمال ہو رہا ہے کہ معنی اول متروک ہو گیا تو وہ منقول ہے، اور اگر معنی اول متروک نہیں ہوا ہے تو اگر معنی اول میں اس کا استعمال ہو تو حقیقت ہے، اور معنی ثانی میں استعمال ہو تو مجاز. یہ جو بحث آئی ہے اس کے تحت یہ سوالات ہیں آپ کے سامنے. ان سوالات کو پڑھیے اور ان کا حل تلاش کیجیے. فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین فجزئی وإلا فکلی. ابھی تک الفاظ کی بحث تھی، یعنی مفرد کی جو تقسیم تھی وہ لفظ کے اعتبار سے تھی. اب یہاں سے معنی کے اعتبار سے اس کی تقسیم شروع کرتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں کہ لفظ مفرد کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کی ابتداءً دو قسمیں، جزئی اور کلی. اگر کثیرین پر مفہوم کے صدق کا فرض کیا جانا محال ہو، یعنی مفہوم اگر کثیرین پر صادق نہ آئے، کثیرین پر اس کا صادق آنا محال ہو تو وہ جزئی. وإلا فکلی، ورنہ وہ کلی، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا اگر محال نہیں ہے تو وہ کلی. دوسری کتابوں میں آپ ان الفاظ میں بھی جزئی اور کلی کی تعریف پڑھے ہوں گے کہ مفہوم کا نفس تصور اگر کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانے ہو تو جزئی ہے، اور اگر مفہوم کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانے نہ ہو تو کلی. اب کلی میں چونکہ کثیرین پر صدق کا تصور ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن افراد پر اس کے صدق کا تصور کیا جا رہا ہے وہ افراد نفس الامر میں پائے بھی جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ افراد محال ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افراد ممکن تو ہوں، محال تو نہیں ہے، ممکن ہیں، مگر وہ افراد پائے نہیں جاتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان افراد میں سے ایک ہی فرد صرف پایا جائے
البتہ دوسرے افراد کا پایا جانا ممکن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے افراد کا پایا جانا بالکل ہی محال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کلی میں کہ جن کثیر افراد پر اس کے صدق کو فرض کیا جا رہا ہے وہ کثیر افراد نفس الامر میں پائے جائیں۔ اب ان کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ متناہی مقدار میں پائے جائیں، یعنی ان کی کوئی نہایت اور حد ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر متناہی افراد جن کی کوئی نہایت اور حد نہ ہو۔ فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین۔ مفہوم اگر کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال ہو تو وہ جزئی، وَإِلَّا فَكُلِّ ورنہ وہ کلی۔ امتنعت افرادہ او امکنت ولم توجد، اس کے افراد خواہ محال ہوں یا ممکن ہوں، ولم توجد اور نہ پائے جائیں، او وجد الواحد فقط یا صرف ایک فرد پایا جائے، مع امکان الغیر دوسرے افراد کے امکان کے ساتھ، اور امتناعی یا ایک ہی فرد صرف پایا جا رہا ہے اور دوسرے افراد کا پایا جانا وہاں پر سرے سے محال، اول کثیر یا کثیر افراد پائے جائیں، مع تناہی خواہ تناہی کے ساتھ ہوں، یعنی ان کثیر افراد کی کوئی نہایت اور حد ہو، او عدمی یا وہ غیر متناہی ہیں، یعنی ان کثیر افراد کی کوئی نہایت اور حد نہیں۔ قولہ المفہوم بعد اتمام الکلام علی تقسیم مفرد بحسب اللفظ اخذ فی تقسیمہ بحسب المعنی۔ لفظ کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم پر کلام مکمل کرنے کے بعد مصنف نے معنی کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم شروع کی ہے۔ فقال تو مصنف نے کہا، فصل المفہوم وهو الحاصل فی العقل من اللفظ، یہ وہ ہے جو عقل میں حاصل ہو، یعنی لفظ سن کر کے عقل میں جو حاصل ہو رہا ہے وہی مفہوم ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ مَعْنًا، اور اس کو معنی بھی کہا جاتا ہے، من حیث قصدہ باللفظ، اس اعتبار سے کہ لفظ سے وہ مقصود ہوتا ہے، یعنی لفظ سے جو سمجھا گیا اگر وہی لفظ سے مقصود ہے تو مقصود ہونے کی حیثیت سے اسے معنی کہا جائے گا، اور اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے کہ لفظ سے اسے سمجھا گیا تو اسے مفہوم کہا جائے گا، اور اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ لفظ کی اس پر دلالت ہو رہی ہے، دلالت کے طور پر دیکھا جائے تو اسے مدلول کہا جائے گا۔ گویا کہ معنی، مفہوم اور مدلول یہ تینوں ایک جہتیں بدلی ہوئی ہیں۔ لفظ سے اگر اس معنی کا قصد کیا، لفظ سے اگر اس کا قصد کیا جائے، اس مفہوم کو مراد لیا جائے تو اسی کو معنی کہا جائے گا، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ لفظ سے اسے سمجھا گیا اسے مفہوم کہا جائے گا، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس پر لفظ کی دلالت ہو رہی ہے اسے مدلول کہا جائے گا۔ وَيُقَالُ لَهُ مَعْنًا مِنْ حَيْثُ قَصْدِهِ بِاللَّفْظِ، اور اس کو معنی کہا جائے گا اس حیثیت سے کہ لفظ سے وہ مقصود ہو۔ وَمَفْهُومٌ مِنْ حَيْثُ فَهْمِهِ مِنْهُ، اور مفہوم کہا جائے گا اس حیثیت سے کہ لفظ سے اسے سمجھا جائے۔ وَمَدْلُولٌ مِنْ حَيْثُ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، اور مدلول کہا جائے گا اس حیثیت سے کہ لفظ اس پر دلالت کرے۔ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، اور اس کی دو قسمیں، جزئی اور کلی۔ لِأَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ، اس لیے کہ اگر کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال ہو تو جزئی حقیقی، کا محمود علمن، جیسے کہ محمود حالت علمیت میں،
یعنی کسی کا نام محمود رکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو محمود کی ذات ہی سمجھی جائے گی جس ذات کو اس نام سے موسوم کیا گیا. کثیرین پر اس کا صدق نہیں ہو سکتا. فَإِنَّهُ إِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْعَقْلِ، کیونکہ عقل میں جب یہ مفہوم حاصل ہو، یعنی حالت علمیت میں جب یہ مفہوم حاصل ہو، استحال فرض و صدق علی کثیرین، تو کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال ہے. کا خالد و فاضل وغیرہما، جیسے کہ خالد، فاضل وغیرہما کا صدق کثیرین پر نہیں ہوتا ہے حالت علمیت میں، اسی طرح سے حالت علمیت میں محمود کا بھی صدق کثیرین پر نہیں ہو سکتا. وَإِن لَّمْ يَمْتَنِعْ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَىٰ کثیرین، اور اگر کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال نہ ہو، فَكُلِّ تو کلی، کل انسان، جیسے کہ انسان. فَإِنَّهُ إِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْعَقْلِ لَا يَسْتَحِلُ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَىٰ کثیرین، اس لیے کہ عقل میں جب انسان کا مفہوم حاصل ہوتا ہے تو کثیرین پر یعنی کثیر افراد پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال نہیں ہے. کا مسعود و احمد وغیرہما، جیسے کہ مسعود، احمد وغیرہ، یہ سب الفاظ وہ ہیں کہ انہیں سن کر کے کثیرین پر ان کا صدق عقل میں متصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسعود سے وہی ذات سمجھی جائے گی جس ذات کا نام مسعود رکھا گیا. احمد سے وہی ذات سمجھی جائے گی جو ذات اس نام سے موسوم ہوگی. فَإِن قُلْتَ الجزی، اب یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب. یہ سوال اصل ایک چیستہ ہے. جو ہم لوگوں کے دور طالب علم میں یہ چیزیں بہت لوگ پوچھتے تھے، یعنی پہلی کہہ لیجیے، لوگ پوچھتے تھے کہ جزئی جزئی ہے یا کلی. یہ سوال اس وقت کا بہت مشہور تھا. لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ جزئی جزئی ہے یا کلی. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر جزئی سے اس کا مفہوم مراد لیا جائے جو اوپر متن میں بتایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جزئی کا جو نفس مفہوم ہے وہ زید پر بھی صادق آتا ہے، عمر پر بھی صادق آتا ہے، بکر پر بھی صادق آتا ہے، احمد پر بھی صادق آتا ہے، مسعود پر بھی صادق آتا ہے. یعنی جتنی بھی جزیات ہیں سب پر وہ مفہوم صادق آئے گا. اس لیے اگر جزئی سے اس کا نفس مفہوم مراد لیا جائے مفہوم ہونے کی حیثیت سے تو یہ کلی، اور اگر جزئی سے اس کا مصداق مراد لیا جائے یعنی ما صدق علیہ مفہوم الجزئی، جس پر جزئی کا مفہوم صادق آئے اس کا مصداق مراد لیا جائے تو پھر وہ کلی نہیں ہے بلکہ وہ جزئی، اس لیے کہ اس کا مصداق نفس الامر میں ایک ہی ہوگا جس میں کثیرین کا تصور نہیں. تو حاصل جواب یہ ہے کہ جزئی سے اگر اس کا نفس مفہوم مراد لیں تو کلی ہے، اور اگر اس کا مصداق مراد لیا جائے تو وہ جزئی. یہ بالکل آسان سا اس کا جواب ہے. فَإِن قُلْتَ الجزئی لا يمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، اگر آپ کہیں کہ جزئی کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہیں ہے، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جو بھی ایسا ہو یعنی جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال نہ ہو، فَهُوَ کلی، تو وہ کلی. فَالْجُزئی کلیٌ، تو جزئی کلی، وَهُوَ محال.
اور جزئی کا کلی ہونا یہ محال ہے۔ قلت، میں جواب دوں گا، المراد من الجزئی ان کان ما صدق علیہ لفظ الجزئی، جزئی سے مراد اگر وہ ہے جس پر لفظ جزئی صادق ہے، جیسے کہ ہشام وغیرہ، فلا نسلم انہ لا یمتنع فرض صدق علی کثیرین، تو پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال نہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ اس کا جو مصداق ہے وہاں کثیرین کا تصور نہیں ہو سکتا، بلکہ ہشام سے اس کی ذات ہی سمجھی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَفْظُ الْجُزْءِ، اور اگر مراد لفظ جزئی ہے، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كَوْنَ لفظ الجزئی کلیًا محال، تو پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ لفظ جزئی کا کلی ہونا محال ہے۔ وَلِلْكُلِّ سِتَّةُ أَقْسَامٍ، اور کلی کی 6 قسمیں۔ الاول ما یمتنع وجود افرادہ فی الخارج، پہلی قسم یہ ہے کہ خارج میں جس کے افراد کا پایا جانا محال، کا شریک الباری تعالی، جیسے کہ شریک باری تعالی، فإنہ کلی، ان کی یہ کلی ہے، مگر اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال، ممتنع الافراد فی الخارج، خارج میں اس کے افراد کا پایا جانا محال۔ والثانی ما امکنت افرادہ ولم توجد فی الخارج، دوسری قسم کلی کی یہ ہے کہ اس کے افراد ممکن ہوں مگر خارج میں وہ افراد نہ پائے جائیں، کل انقا، جیسے کہ انقا، و بحر من زئبق، اور پارے کا سمندر، کہ ممکن تو ہے لیکن خارج میں یہ افراد پائے نہیں جاتے، فإن كل واحد منهما كلي ممكن الافراد لكنها لم توجد في الخارج، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلی ہے جس کے افراد ممکن ہیں لیکن خارج میں افراد نہیں پائے جاتے۔ الثالث ما يمكن وجود افرادہ، تیسری قسم یہ ہے کہ اس کے افراد کا وجود ممکن ہے لیکن لم یوجد الا فرد واحد، مگر صرف ایک فرد پایا جائے، ما امکان وجود غیر ذالک الفرد، اب اس فرد کے علاوہ دوسرے کا پایا جانا یا تو ممکن ہوگا یا محال ہوگا، اس لیے کہتے ہیں ما امکان وجود غیر ذالک الفرد، ساتھ ہی یہ کہ اس فرد کے علاوہ دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہو، کالشمس، جیسے کہ شمس، فإنہ کلی ممکن الافراد فی الخارج، کیونکہ شمس کلی ہے جس کے افراد خارج میں ممکن ہیں، لیکن لم یوجد من افراد الا فرد واحد، لیکن اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، ما امکان غیرہ من الافراد، جبکہ اس فرد کے علاوہ دوسرے افراد کا پایا جانا ممکن ہے۔ الرابع ما امکنت افرادہ ولم یوجد من الافراد الا واحد، چوتھی قسم کلی کی یہ ہے کہ اس کے افراد ممکن ہوں لیکن ان افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جائے، ما امتناع غیر ذالک الفرد، اس فرد کے علاوہ دوسرے فرد کا پایا جانا محال، کا مفہوم واجب الوجود، جیسے واجب الوجود کا مفہوم، فإنہ کلی لم یوجد من افراد الا فرد واحد، کیونکہ یہ کلی ہے کیونکہ یہ وہ کلی ہے کہ اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، صرف ایک فرد موجود ہے، وہ الحق سبحانہ و تعالی، اور وہ حق سبحانہ و تعالی ہے، وہ حق سبحانہ و تعالی، ما امتناع غیر ذالک الفرد، اس فرد کے علاوہ دوسرے کا پایا جانا محال ہے۔ وعلم ان مفہوم الواجب
انما یکون کلیا بمجرد النظر الی حصولہ فی العقل، جان لو کہ واجب کا مفہوم کلی صرف اس اعتبار سے ہے کہ عقل میں اس کا حصول ہو، حصول فی العقل کی حیثیت سے دیکھا جائے، اس اعتبار سے وہ کلی۔ وَأَمَّا إِذَا لُوحِظَ مَعَ حُصُولِهِ فِي الْعَقْلِ بُرْهَانُ التَّوْحِيدِ، لیکن عقل میں اس کا مفہوم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ برہان توحید کا بھی جب ملاحظہ کیا جائے، برہان توحید کو بھی ملحوظ رکھا جائے، فَلَا يَكُونُ كُلِّيًّا، تو اس وقت یہ کلی نہیں ہو سکتا، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُ فَرْضُ اشْتِرَاكِهِ، کیونکہ اس وقت یعنی جب برہان توحید کو بھی ملحوظ رکھیں گے تو اس کے اشتراک کو فرض کیا جانا ممکن نہیں۔ الخامس ما وجدت له الافراد الکثیرہ مع تناہی الافراد، کلی کی پانچویں قسم یہ ہے کہ اس کے کثیر افراد پائے جائیں مگر وہ افراد متناہی، کالکوكب السیار، جیسے کہ کوكب سیار، یعنی وہ ستارہ جو تیزی کے ساتھ آسمان میں گردش کرتا ہے، کہ ایک کلی ہے، یعنی مفہوم کلی ہے جس کے کثیر افراد خارج میں، لیکنہ متناہیۃ، لیکن وہ متناہی، منحصرۃ فی عدد، جو ایک متعین تعداد میں، جو ایک عدد میں منحصر، یعنی زحل، عطارد، مریخ، شمس، مشتری، زہرہ، قمر، السادس ما وجدت له افراد الکثیرہ ما عدم تناہی الافراد، کلی کی چھٹی قسم کہ جس کے کثیر افراد موجود ہوں، ساتھ ہی غیر متناہی ہوں، ان افراد کی کوئی نہایت اور حد نہ ہو، کا معلوم اللہ و مقدور ہی، جیسے کہ اللہ تعالی کا معلوم اور اس کا مقدور، فَإِنَّهُ كُلِّيٌّ کثیر الافراد، کہ یہ کلی ہے جس کے کثیر افراد ہیں خارج میں، مادم تناہی الافراد، اور وہ افراد غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی نہایت اور حد نہیں۔ اب یہ تقسیم جو ہوئی ہے ذیل کے نقشے میں، اس تقسیم کو ملاحظہ کر لیجیے۔ الکلی بحسب وجودی فی الخارج، یعنی خارج میں کلی موجود ہونے کی حیثیت سے۔ اب اس کی ایک شاخ نکالی، افراد ممتنعۃ الوجود، افراد ممکنۃ الوجود۔ پھر افراد ممکنۃ الوجود کے تحت دو شاخ ہے، ایک لم توجد یعنی افراد ممکنہ نہ پائے جائیں، اور دوسری شاخ ہے وجدت۔ پھر وجدت افرادہ کے تحت پھر ایک قسم ہے اس کی وجدہ فرد واحد، جس کے تحت اب دو شاخ نکلی، ما امکان غیر ہی، ما امتناع غیر ہی، یعنی اس فرد کے علاوہ دوسرے کا پائے جانا ممکن ہو، اور ایک یہ کہ دوسرے کا پائے جانا محال۔ اور وجدہ کثیر من افرادی کے تحت پھر یہ دو شاخ نکلی، مع التناہی و مع عدم التناہی۔ تو ذیل کے اس نقشے میں اس مذکورہ تقسیم کو آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور ان اقسام کے تحت مثالیں بھی دے دی گئیں۔